اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ جیسے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اسی طرح حضرت مولانا یعقوب دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے اللہ والے گزرے اور بڑے محدثوں میں نام آتا ہے۔ حضرت ایک بار بازار گئے اور سودا سلف خریدا اور گھر کی طرف ہو لیے۔ گھر کے نزدیک پہنچے تو ایک بدوئی آیا اور اس نے ان کے ہاتھ سے تھیلا چھینا اور یہ جا اور وہ جا۔ حضرت یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکون سے اپنے گھر میں چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ اب یہ جو بدوئی جس نے چور نے ان کا تھیلا چھینا تھا، یہ جب گیا تو گھوم کے جہاں سے یہ چھین کے بھاگا وہیں پہ گھوم کے آ جاتا۔ ایک بار ایسا ہوا، جب دوسری بار ہوا تو پریشان ہو گیا، کہنے لگا لگتا ہے یہ کوئی بہت بڑا اللہ والا ہے، اس نے میرے ساتھ کچھ کر دیا ہے۔ تو فوراً باہر گیٹ پہ چلانا شروع کر دیا، شیخ صاحب گیٹ دروازہ کھولو تاکہ ان کا تھیلا واپس دے دیں۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، پھر بھاگ گیا کہ چلو یہ تو کھول ہی نہیں رہے، بھاگ جاتا ہوں۔ پھر تھیلا لے کے بھاگا، پھر گھوم کے وہیں آ گیا۔ اب رونے پیٹنے لگ گیا، چلانے لگا، ارے محلے والوں دیکھو مجھے تباہ کر دیا، مجھے برباد کر دیا۔ اب محلے والے باہر آ گئے، جمع ہو گئے، کہنے لگے بھائی بہت بڑے اللہ والے ہیں، کن کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو تم، اول فول پکڑو، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اس نے اپنا پورا ماجرا بتایا، میرے ساتھ یہ ہوا، میں اس طرح ان کا جو ہے وہ تھیلا لے کے بھاگ گیا تھا سارے سامان کا، اور میں جہاں جاتا ہوں مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا، گھوم کے وہیں آ جاتا ہوں۔ اب حضرت کو محلے والوں نے بلایا اور کہا حضرت اس کو معاف کر دیں، اس سے تھیلا آپ واپس لے لیں، دینے آئے۔ تو حضرت نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوا جب یہ تھیلا لے کے مجھ سے بھاگا، تو میں نے کہا کہ یعقوب آج تیری وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں جلے گا، تیری وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں جائے گا جو چوری کر کے بھاگا ہے۔ تو میں نے اسی وقت اس کو ہدیہ کر دیا، اسی وقت میں نے اس کو ہدیہ کر دیا تھا۔ اب میں ہدیہ دینے کے بعد تو واپس نہیں لے سکتا اس سے یہ مال۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے اتنی احتیاط کیا کرتے تھے معاملات کے اندر کہ حالانکہ ہبہ کے لیے ضروری ہے کہ ایک مجلس ہو جس میں آپ نے کسی کو تحفہ دیا اور وہ قبول کرے۔ اگر وہ قبول کرتا ہے تو وہ تحفہ قابل قبول ہوگا، تب وہ تحفہ دینا آپ کا کہلائے گا، ایسے نہیں کہلائے گا۔ تو اس میں تو یہ شرط پائی بھی نہیں جا رہی تھی، پھر بھی حضرت نے اس کو نہیں لیا اور اس کو معاف کر دیا اور چھوڑ دیا۔ تو آج کا تو دور ایسا ہے کہ لوگ جو ہے دوسروں کے مال چیزیں غصب کر لیتے ہیں، جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو آخرت والے دن کیا بنے گا؟ کیا آخرت انسان کی سنورے گی؟ مرتے کے بعد ہی جو ہے، مرنے سے پہلے ہی جو ہے اللہ کی پکڑ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خود حضرت کا واقعہ ہے کہ گنگا جمنا سے ہوتے ہوئے جب حضرت ایک علاقہ آیا غازی پور انڈیا کا، تو اس گاؤں کے اندر حضرت نے قیام کیا۔ تو حضرت کی مہمان نوازی کے لیے جو گاؤں والے تھے کھانا لے کے آئے، تو ایک گاؤں والا اس میں سے جو ہے دیہاتی جو ہے وہ بھی لے آیا، بریانی لایا۔ حضرت نے کھانے کے لیے لقمہ اٹھایا، آدھا لقمہ رستے میں ہی تھا، منہ میں نہیں گیا، حضرت نے فوراً نیچے ہاتھ گرا دیا اور فرمانے لگے اس میں سے ہمیں سود کی بو آ رہی ہے، سود کی بو آ رہی ہے اس میں۔ اور کوئی دال روٹی لایا تھا، دال روٹی کھائی۔ تو اس نے تحقیق کی، جب پتہ چلا کہ یہ جو جگہ تھی وہ اس دیہاتی کے پاس رہن رکھی گئی تھی، یعنی کسی کو جیسے ضرورت ہوتی ہے تو آپ نے کوئی چیز رکھا دی کہ بھائی میری یہ چیز لے لو، رکھ لو اور مجھے اتنے عرصے کے لیے ادھار دے دو، میں لوٹا دوں گا۔ تو یہ بھی ایک سود کی قسم ہے۔
کہ آپ اس چیز سے اگر کسی نے زیور دیا، چیز دی، اب آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو یہ بھی سود کی شکل میں آتا ہے۔ تو اللہ والے اتنا خیال کرتے تھے، تب جا کے اللہ رب العزت ملتا ہے۔ یہاں پہ گناہ آپ چھوڑو نہیں، اللہ کی نافرمانیاں ترک نہ کرو، تو اللہ کیسے مل جائے گا؟ اللہ کی محبت کے لیے تو ضروری ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑے، اور جس طرح گناہوں سے بچتا ہوا پھر یہ سوچے کہ اللہ رب العزت میرے دوست ہیں، پھر اللہ کو اپنا دوست جانے، اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ اللہ میرا مشکل میں وقت میں کام آنے والا ہے۔ جب آپ اللہ کو جو ہے اپنے اچھے حالات میں یاد کرو گے، اللہ برے حالات میں آپ کو یاد کرے گے۔ آپ جوانی میں اللہ کو یاد کرو گے، اللہ بڑھاپے میں آپ سے محبت کریں گے۔ اللہ تو محبت کرتے ہیں، لیکن انسان کا ذہن اللہ کی طرف نہیں جاتا، وہ مادیت کی طرف جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے ذہن میں یہ بٹھائے کہ بھائی اللہ تو محبت کرنے والا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہر چیز اللہ سے بات کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کو 3 حصوں میں جس طرح ڈیوائیڈ کیا تھا کہ تمام لوگوں کے لیے، میل ملاپ کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور تنہائی میں، تو تنہائی میں وقت نکالے، تنہائی میں وقت نکال کے بیٹھے، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے بات کرے، اپنے مسئلے اللہ کو بیان کرے۔ اللہ رب العزت تو سمیع علیم ہے، تو ان چیزوں سے تعلق میں اللہ حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اسی سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اور اصل چیز یہ کہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کی محبت حاصل ہو جائے۔ تو اللہ پاک جو کہا سنا، اللہ ہم سب کو اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا تعلق نصیب فرمائے اور تعلق خاصہ عطا فرمائے۔ آمین۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص و بسم اللہ الرحمن الرحیم۔